بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر والدین کی ابتدائی 2 ذمہ داریوں پہ بات کی تھی اور اس حوالے سے آپ نے حدیث اور ان کا ترجمہ سنا تھا۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم والدین کی اگلی 2 ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو والدین کی تیسری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آباد ہیں تقریباً سبھی کے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کسی کی ہاں ولادت ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی تقریب سے اس بچے کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اب اسلام کے اندر اس حوالے سے عقیقہ کرنے کا حکم ہے، اور جاہلیت کے زمانہ کے اندر بھی عربوں کے اندر عقیقے کا رواج تھا۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر ان کی اس رسم کو باقی رکھا، اور اس حوالے سے جو اس کے اندر غلطیاں تھیں اس کی اصلاح فرمائی۔ تو اس حوالے سے حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کننا فی الجاہلیت اذا ولد لأحدنا غلام، کہ جاہلیت کے زمانہ کے اندر ہم میں سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا، ذبح شاتن، تو آدمی ایک بکری کو ذبح کرتا، ولطح رأسہ بدمہا، اور اس کے سر کو اس بکری کے خون سے آلودہ کرتا۔ فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة يوم السابع، اور جب اسلام کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم کیا کرنے لگے، 7ویں دن اس کے لیے بکری کو ذبح کرتے، وَنُحَلِّقُ رَأْسَهُ، اور اس کے سر کے بالوں کو صاف کرتے، وَنُلَطِّحُهُ بِزَعْفَرَانٍ، اور ہم اس کے سر پہ زعفران لگاتے۔ تو جاہلیت کے زمانہ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بچے کا جب عقیقہ ہوتا تو اسی جس جانور کو بکری یا بکرے کو ذبح کرتے تو اس کا خون اٹھا کر بچے کے سر پہ لگا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور بچے کے بالوں کو صاف کیا جائے، اور بجائے اس کے کہ خون سر پہ لگایا جائے سر پہ زعفران لگائی جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ 7ویں دن بچے کے یہ کام کیے جائیں کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اور اس کے سر کے بال کو صاف کیا جائے اور زعفران اس کے سر پہ لگائی جائے۔ اور پھر عقیقے کے حوالے سے روایات میں آتا ہے، جس طرح کہ ترمذی اور نسائی کی روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں لڑکا ہو تو وہ اس کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرے، اور لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکری ذبح کرے۔ اور پھر اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ بکری ہو یا بکرا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی والی شرائط ہوں، یہ کم از کم وہ 1 سال کی ہوں۔ اور پھر اگلی ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ عقیقہ کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں، بلکہ اس کا درجہ استحباب کا ہے۔ اگر کسی کی استطاعت ہے تو کر لے تو اچھی بات ہے، اگر نہ بھی کر سکے تو آدمی گناہگار نہیں ہوتا۔ اور ایک جو ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقۃ، کہ ہر بچہ عقیقہ کے بدلے گیروی ہوتا ہے، تذبح عنہ یوم السابع ویحلق ویسمى، کہ 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال ہٹائے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔ تو اس لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچہ عقیقے کے بدلے گیروی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب شارحین حدیث نے اس کے بہت سے مطلب بیان کیے ہیں، جن میں سے جو مطلب سب سے بہتر اور اچھا ہے وہ یہ کہ یعنی یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکریہ اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جب بندہ بچے کی طرف سے عقیقے کی قربانی کرتا ہے، اور جب تک وہ عقیقے کی قربانی نہیں کرتا تو گویا وہ اس شکر کا بار اس کے اوپر باقی رہتا ہے۔ تو والدین کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچے کی طرف سے اگر استطاعت اور گنجائش ہو تو عقیقہ کریں، اور اس کے بعد چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، جس طرح اس روایت کے اندر بھی آ گیا کہ 7ویں دن نام رکھا جائے، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کا نام پیدا ہونے والے دن ہی رکھ دیا۔ تو اس کے بارے میں شارحین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یعنی نام رکھنے کے اندر
7वें दिन سے زیادہ دیر نہ کی جائے. 7वें दिन سے پہلے بھی نام رکھ دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آخری درجہ یہ کہ 7वें दिन کے اندر ضرور نام رکھ دیا جائے، اور پھر ناموں کے اندر بھی اچھے نام کا انتخاب کیا جائے. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والدین کے حقوق میں سے اس بات کو بیان فرمایا، اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، کہ والد پر بچے کا یہ حق ہے کہ اچھا نام رکھے اور اس کو اچھے ادب سے آراستہ کرے. اور پھر اسی طرح ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلا ہدیہ اور تحفہ جو والد اپنے بچے کو دیتا ہے وہ اچھا نام ہے. تو اس لیے بچے کے نام کے اندر اچھے نام کا انتخاب کر دیا جائے. آج کل لوگ اس حوالے سے کوتاہی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی نیا نام ہو، اور نئے نام کے چکر کے اندر ایسا نام رکھ دیتے ہیں کہ جو بالکل جس کا معنی بھی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ یعنی اس نام کا اچھا اثر بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ناموں کے اندر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام، ان ناموں میں سے ہم اپنے بچوں کے ناموں کا انتخاب کریں. اور اس طرح اگر لڑکا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یعنی عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الواحد، عبد الغفار وغیرہ اس طرح کے ناموں کا ہم اپنے بچوں کے لیے انتخاب فرمائیں. تو یہ والدین پر بچوں کے یہ حق ہیں کہ ان کی طرف سے عقیقہ بھی ہو اور ان کا اچھا نام بھی رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دین کو سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.